مدینہ کی صبح بڑی پرسکون تھی۔ اذان کی آواز گلیوں میں گونجتی، کھجور کے درخت کے پتے ہوا میں ہلتے اور پرندے چہچہاتے۔ علی فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتا، قرآن کی تلاوت سنتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے ایمان تازہ کرتا۔ زید اکثر کہتا، علی، دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی لمحے ہیں، باقی سب کچھ تو فانی ہے۔ مسجد کے صحن میں بچے دوڑتے، کھیلتے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتے۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ ایک بچہ بولا، یہ میرا قلعہ ہے، دوسرا بولا، نہیں، یہ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میری امت کے بچے بھی جنت میں کھیلیں گے، لیکن وہاں کے کھیل کبھی ختم نہ ہوں گے۔ علی نے یہ سن کر سوچا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ مدینے میں بچے کیسے خوش ہیں۔ مدینہ کی عورتیں بڑی بہادر تھیں۔ وہ کھجوروں کے باغات میں کام کرتیں، کپڑے بنتیں اور اپنے شوہروں کو جہاد کے لیے رخصت کرتیں۔ ایک دن زید کی بہن نے کہا، بھائی، تم میدان میں جاتے ہو تو ہمارا دل کانپتا ہے، مگر پھر یاد آتا ہے کہ یہ دین کے لیے ہے تو صبر آ جاتا ہے۔ علی نے دل میں کہا، یہ عورتیں تو مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ مدینہ کا بازار اب بڑا ہو گیا تھا۔ وہاں کھجور، غلہ، کپڑا اور یہاں تک کہ یمن کے عطر بھی ملنے لگے تھے۔ علی نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ اس کی سچائی نے جلد ہی لوگوں کے دل جیت لیے۔ ایک دن ایک تاجر نے کہا، علی، تم نقصان کیوں قبول کر لیتے ہو؟ تھوڑا سا جھوٹ بول دو تو زیادہ کما لوگے۔ علی نے جواب دیا، نقصان کا ڈر نہیں، ایمان کا نقصان اصل خسارہ ہے۔ بازار کے لوگ اس کے جواب سے حیران رہ گئے۔ رات کو مسجد میں چراغ جلائے جاتے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھتے، کوئی قرآن سنتا، کوئی سوال کرتا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ علی نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے ایسا مسلمان بنا دے۔ ایک رات علی نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مدینہ کا آسمان ستاروں سے بھرا ہے اور ایک روشنی اس کے گھر پر اتر رہی ہے۔ زید نے خواب سن کر کہا، بھائی، یہ خوش خبری ہے، اللہ تمہارے لیے برکت لکھ رہا ہے۔ علی مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ یہ خواب اسے مزید محنت اور صبر کی طرف بلا رہا ہے۔ یوں مدینہ کی زندگی جنگ کے شور سے نکل کر ایمان، علم اور محبت کی روشنی میں ڈھل رہی تھی۔ علی اور زید نے سیکھا کہ اسلام صرف میدان جنگ میں نہیں، بلکہ بچوں کے کھیل، عورتوں کی ہمت، بازار کی سچائی اور مسجد کی روشنی میں بھی زندہ ہے۔ قسط نمبر 7 ختم ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ قسط نمبر 8 پیش کیا جائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس اور لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔